الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے مرزا فسادی کے ایک اور جھوٹ کو بے نقاب کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس نے حالیہ ہی ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس میں اس نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے حقائق پیش کرنے لگے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آیا کہ چشتی رسول اللہ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے یا نہیں۔ اس کو غلط بات کو بہت ہوا دی جا رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے مرزا اور اس کے شاگردوں کی طرف سے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت کا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اہل سنت تو اس کو آن ہی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جس کتاب سے اس کو پیش کیا جاتا ہے فوائد السالکین سے، اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی اپنا فرمان جاری کر چکے ہیں کہ یہ کتاب اکابرین چشت ہرگز ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ جب مرزا کو علماء اہل سنت کی طرف یہ جواب دیا گیا، بالخصوص مفتی اہل سنت مفتی محمد راشد رضوی حفظہ اللہ تعالی کی طرف سے، تو آگے سے یہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے منہ سے عجیب و غریب خرافات بکنی شروع کر دی اور مفتی صاحب کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب الفاظ بولنے شروع کر دیے، جیسے کہ اس کی عادت اور اس کی طبیعت ہے کہ چھوٹو مولوی فلاں، اس طرح کے گھٹیا اور بازاری الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ میں مرزا صاحب کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ مبارک پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فوائد السالکین یہ اکابرین چشت کی کتاب ہی نہیں ہے۔ جب یہ جواب مرزا کو دیا گیا تو مرزا نے کیا کیا کہ کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 7 سنابل شریف کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کتاب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محمود ہے، لہٰذا تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے، کیونکہ 7 سنابل میں بھی یہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، 7 سنابل میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اور ہے، جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ اور ہے۔ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے یہ کتنا اضطراب کا شکار ہے، یہ کتنا مضطرب واقعہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے فوائد السالکین میں کہ خواجہ صاحب نے اس طرح کا کلمہ پڑھایا، اور 7 سنابل میں فوائد السالکین کے ہی حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں شیخ یوسف چشتی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے مرید کو اس طرح کلمہ پڑھایا، ایک بندے کو اس طرح کلمہ پڑھایا۔ تو مرزا صاحب آپ کا جھوٹ یہاں پر آشکار ہو رہا ہے۔ خود آپ کہتے ہیں اور دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ سلسلہ چشت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے چلا ہے، تو خواجہ صاحب سے پہلے یہ چشتی کہاں سے آ گئے؟ معلوم ہوا یہ کسی نے دجل اور کذب بیان کیا، منسوب کر دیا ہے اکابرین چشت کی طرف، اکابرین کی طرف کسی نے یہ جھوٹ منسوب کر دیا ہے۔ آپ کی طرح کوئی کذاب اور جھوٹا تھا جس نے بزرگان دین کی طرف اس واقعوں کو منسوب کر دیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے 7 سنابل جو ہے یہ محبوب خدا کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، تو اس میں آ گیا ہے۔ تو حضرت صاحب فتاوی رضویہ شریفی پڑھ لیتے۔ فتاوی رضویہ 15ویں جلد 555 صفحے پر اعلیٰ لکھتے ہیں کہ کسی کتاب کے ثابت ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ اس کتاب کے ہر فقرے ہر لفظ کا ثبوت پایا جائے گا، ہر لفظ کو ماننا ضروری ہوگا۔ اور جس طرح کی آپ الفاظ بول رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، جو حضور کی بارگاہ میں مقبول کتاب ایسی ہو نہیں سکتی، فلاں نہیں ہو سکتا، جس طرح کے گھٹیا الفاظ آپ بول رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ ایک حوالہ دکھانے لگا ہوں۔ یہ بستان المحدثین ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اہل سنت کے بھی امام ہیں، وہابیہ اور دیوبندیہ فرقہ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت یہ اپنی کتاب بستان المحدثین میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک محدث نے خواب دیکھا، حضور نے آ کے فرمایا کہ تم ہماری کتاب سے درس دیا کرو۔ تو اس نے پوچھا حضور آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف یہ ہماری کتاب ہے، یہ جو بخاری شریف ہے یہ ہماری کتاب ہے، اس کتاب سے آپ درس دیا کریں۔ اور اس واقعے کو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مرزا صاحب، جو کتاب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو حضور کی کتاب ہو، کیا اس میں توہین ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ جبکہ تمہارے الفاظ موجود ہیں، تم نے خود کہا ہوا ہے کہ بخاری شریف میں گستاخانہ روایات موجود ہیں، جو خودکشی والا واقعہ موجود ہے، تم نے کہا یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو اب میں مرزا جی آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سبع سنابل کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ کہیں تو تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت پر یہ فتویٰ آتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ حضور کی کتاب، حضور کی بارگاہ میں یہ کتاب پسندیدہ ہے۔ اس طرح ایک محدث کا حوالہ دے رہے ہیں، دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ تو ان تمام اکابرین نے جو یہ واقعہ لکھا ہے تو اور جو یہ کہا ہے کہ یہ بخاری حضور کی کتاب ہے اور اس میں گستاخانہ روایت موجود ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ تمام محدثین، یہ تمام علماء کرام معاذ اللہ گستاخ ٹھہریں گے تمہارے بقول؟ اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ میں مرزا کے شاگردوں سے بھی یہی کہوں گا، خدارا آدھا نہیں پورا سوچیں کہ یہ بندہ آپ کو کس ڈگر پر چلا رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہا ہے، اور آپ کو امت کے اکابرین محدثین اولیاء اللہ سے بدظن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ